السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس جب کالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے قالوا وہ بولے کیا تا آپ تتخذون آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ہزوا مذاق کالا آپ نے فرمایا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں پہ ہم اس عظیم الشان واقعے میں داخل ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اس کے ظاہر باطنی پہلو کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا اور اس کے بھتیجے تھے، اور وہ ہر وقت اس مالدار شخص کی طاق میں لگے رہتے تھے کہ کس طرح سے اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جائیداد ہتھیا لی جائے۔ اور اسی طرح مل کے ان میں سے ایک بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا اور ان کی لاش کو شہر کے دروازے پہ لا کے رکھ دیا، اور خود ہی اس کے مدعی بن گئے کہ ہمیں اپنے چچا کے قاتل کا انصاف چاہیے، کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو ہمیں آپ انصاف لا دیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ واقعہ ہے، یہ بات ہے، تو آپ ہمیں اس کا قاتل ڈھونڈ کے دیں ہمارے چچا کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا لاش پر مارو، وہ خود ہی زندہ ہو کر بتا دے گی کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو وہ تو خود قاتل تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس گرفت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو سوال و جوابوں میں الجھا لیا، جس کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح سوال نہ کیا کرو، کہ بعض چیزیں جہاں پہ حضور نے سکوت فرمایا اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہوگی، حکمت ہوگی اور ہمارے لیے بہتری ہوگی، اور جن باتوں کا حضور نے حکم دیا بس ان کو ہی مان لیا جائے تو یہی ہمارے حق میں بہتر ہو۔ تو اس لیے کثرت سوال سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے، لیکن بالکل خاموشی بھی جو ہے وہ نادانی میں آ جاتی ہے کہ ہمیں کسی بات کی سمجھ ہی نہیں لگ رہی۔ جو سوال کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے تو میں نے اس کے بارے میں یہ سوال کرنا ہے۔ تو اس لیے کثرت سوال سے منع فرمایا گیا ہے، سوال سے منع نہیں فرمایا گیا، سوال کیا جا سکتا ہے۔ قالوا ادعوا وہ بولے دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین اب یہ دیکھیں اردو کے قریب ترین لفظ ہے کہ وہ بیان فرمائے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہو، یعنی کہ گائے کیسی ہو۔ کالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ کہ وہ گائے لا فاردن نہ بوڑھی ہو ولا بکرن اور نہ بچی ہو، اوانم بین ذالک بالکل درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا پس تم کرو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو اس تہمت سے بچانے کے لیے، اس گرفت سے بچانے کے لیے سوال شروع کیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گائے کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ایسی ہو نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو لیکن ہو گائے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ آج کل جس طرح قربانی میں ذبح کی جانے والی گائیں ہیں یہ اتنی عمر کی ہی ہیں، نہ بوڑھی ہیں نہ بچی ہیں لیکن درمیانی عمر کی ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کی گائے کا ہی حکم دیا کہ اس گائے کو کا حکم کو بجا لاؤ، جو تمہیں آرڈر دیا جا رہا ہے نا اس کو پورا کرو۔ قالوا ادعوا وہ کہنے لگے دعا کریں لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کریں ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بے شک گائے بقرۃ بے شک یہ گائے صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقعٌ گہری زرد، لونہا اس کا رنگ جو لون عربی زبان میں رنگ کو کہتے ہیں، اوپر لونہا نیچے بھی لونہا، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ خوب گہرا زرد رنگ کا ہو، تسر الناظرین فرحت بخشے، سرور بخشے۔ یہ تسر کا لفظ جو ہے اردو کے قریب ترین سرور سے نکلا ہے،
فرحت بخشے سرور دے ناظرین دیکھنے والوں کو، ناظرین تو ہم روز ہی سنتے ہیں، یہ ہماری اردو زبانی کا لفظ ہے، دیکھنے والوں کو ناظرین کہا جاتا ہے، ناظرین و حاضرین۔ ناظرین وہ ہوتا ہے جو دور سے دیکھنے والا ہو، حاضرین وہ ہوتا ہے جو پاس سے دیکھنے والا ہو۔ لیکن اب دیکھیں موبائل سے یا کیمرے سے یا ٹی وی سے جو دیکھے جاتے ہیں وہ ہم دور بیٹھے لوگوں کو اپنے قریب دیکھ لیتے ہیں، وہ ناظر ہو جاتے ہیں، اور جو حاضر ہوتے ہیں وہ بالکل پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے اگلا سوال کر دیا کہ ٹھیک ہے، اس طرح کی گائے تو مل جائے گی، نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی ہو، تو اب آپ بتائیں رنگ کیسا ہو؟ اب یہاں پہ آ کے وہ پھنس گئے کہ زرد رنگ کی گائے تو نہ کبھی دیکھی نہ سنی، نہ اس کا کوئی مقابل نہ مماثل، تو یہ زرد رنگ کی گائے کہاں سے آئے گی؟ اب وہ خوش ہو گئے کہ یہ زرد رنگ کی گائے نہ ملنی ہے، نہ اس نے زندہ ہونا ہے، اور نہ ہی بتانا ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ لیکن اب جب حکم تھا تو حکم کو بجا لانا تھا۔ بس کثرت سوال کے پیچھے ریزن یہی تھی کہ ہمیں ذبح نہ کرنی پڑے گائے۔ کالو دو، پھر انہوں نے کہا دعا کرو لنا ہمارے لیے ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان فرمائے ہمارے لیے، ماہیا کہ یہ کیسی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پہ مشتبہ ہو گئی، یعنی کہ شک میں پڑ گئے، کہاں چلی گئی۔ وَإِنَّا، اور بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، تو ہم اس کو تلاش کر لیں گے، ہم ہدایت پا جائیں گے، ہم پہنچ جائیں گے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے الفاظ دیکھیں، بار بار پیچھے تینوں آیات میں ایک ہی بات سے آیت شروع ہو رہی ہے، کالو دو کالو دو کالو دو، یہ تیسری بار انہوں نے یہی بات کہی ہے۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، قرآن سے ثابت ہے کہ نبیوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ادعوا لنا، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اور بزرگوں سے، نبیوں سے، ولیوں سے، اپنے والدین سے اور اپنے دوست احباب سے، جس سے بھی ملے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار دعا کی درخواست کی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ اپنے رب سے بات کریں، ہمیں اس آزمائش سے نکالیں، وہ بیان کریں ہمارے لیے کہ گائے کیسی ہو۔ کیونکہ گائے مشتبہ ہو گئی، مشتبہ ہونے کا مطلب ہم شک میں پڑ گئے ہیں، شاید یہ والی گائے ہے، شاید یہ والی گائے ہے، شاید یہ والی گائے ہیں، اور ہم اس کے لیے پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن ہماری کوشش پوری ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو حاصل کر لیں گے۔ اب یہاں پہ آپ آیت کے الفاظ نوٹ کریں، ان الگ ہے، شاء الگ ہے، اور اللہ الگ ہے۔ اگر ہم اس کو انشاء لکھیں گے نا، تو انشاء کا لفظی مطلب ہے پیدا کرنا، اور ان کا مطلب ہے اگر، شاء کا مطلب ہے چاہے، اللہ کا مطلب ہے اللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ اگر ہم انشاءاللہ دوسری طرح سے لکھتے ہیں تو معنی چینج ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو اس طرح سے ہی لکھنا ہے۔ اگر ہم انگلش میں لکھیں گے تو ان الگ لکھیں گے، شاء الگ لکھیں گے، اور اللہ الگ لکھیں گے۔ ہم اس کو کمبائن بھی نہیں لکھ سکتے، اور ہم اس کو انشاء کو الگ اور اللہ کو الگ بھی نہیں لکھ سکتے، اس لیے یہ جو ہماری ایک غلطی ہے، اس کو سدھار۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے جہاں تک وہ گائے ہوگی۔ اب اگلا جو ان کے لیے حکم آیا وہ یہ تھا، کالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک گائے، لا ذلول، نہ جس سے خدمت لی گئی ہو، تثیر الارض، کہ زمین میں ہل چلائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دے، مسلمۃ، بے عیب و لا شیاۃ فیہا، بے داغ ہو۔ قالوا الآن، تو انہوں نے کہا اب، جئت بالحق، آپ صحیح پتہ لائے ہیں، فذبحوها، بس انہوں نے ذبح کیا۔ اب دیکھیں ذبح کا لفظ بھی ہماری اردو زبان کے قریب ترین ہے، ہا کا مطلب اسے، وما کادوا یفعلون، اب یہاں پہ ماں جو لفظ ہے اس کا معنی نہیں ہوگا۔ فکرے کی مناسبت سے ہم دیکھیں گے، آگے پیچھے آیت کو دیکھیں گے تو اس سے ہم دیکھیں گے کہ کیا مطلب بن رہا ہے۔ یہاں پہ لا نہیں آ رہا، یہاں پہ ماں آ رہا ہے، وما کادوا یفعلون، اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ذبح کر لیں گے، کیونکہ جتنے وہ سوال کر رہے تھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جس طرح وہ اس بات کو لے کے ٹالیں گے۔ ایسی اگر وہ وہاں تک رہ جاتے نا، بچی اور درمیانی عمر کی ہو، بچی اور بوڑھی نہ ہو، تو وہ تو فوراً ہی اس کو پا لیتے، لیکن انہوں نے اگلا سوال کر دیا
تو اگلے سوال میں اس کا رنگ پتہ چل گیا کہ وہ زرد رنگ کی ہو. پھر انہوں نے وہ اور پھنس گئے، اب زرد رنگ کی گائے کہاں سے ملے گی. اب اگلا سوال کر دیا کیسی ہو ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے. تو انہوں نے اگلا جواب ان کو یہ ملا کہ گائے ایسی ہو نہ تو ساری زندگی اس نے کھیت میں ہل چلایا ہو، نہ اس کے اندر کوئی داغ ہو، اور نہ ہی اس کو کوئی چوٹ لگی ہو، یعنی کہ کسی بھی قسم کا عیب اس میں نہ ہو، وہ مکمل پاکیزہ گائے ہو. اب ایسی گائے ڈھونڈنا میرا نہیں خیال کہ اس وقت بھی کائنات کے کسی گوشے میں کوئی ایسی گائے موجود ہوگی. بہت ہی مشکل ہے کہ اس طرح کی گائے موجود ہو. ہر گائے میں کوئی نہ کوئی ایپ، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور کچھ نہ ہو تو اس کی اسکن میں ڈاٹس وغیرہ ہی ہوتے ہیں، یا کوئی داغ ہو سکتا ہے، اس کی کھال میں ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی گائے ڈھونڈنا ایک امر تھا، اور بہت بڑا امر تھا، اور یلو رنگ کی صفراؤ. اس طرح وہ ڈھونڈنے لگ گئے. اب اس کے پیچھے ایک الگ سینیریو ہے. کس طرح کی گائے کے پیچھے ایک الگ سے بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ کے ولی تھے. ان کے نام کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے ولی تھے، اور ان کی کل متاع ایک گائے تھی بس. اور وہ ان کے پاس ان کا بچہ جو تھا وہ چھوٹا تھا، اور ایک بیوی تھی ان کی پوری جائیداد میں، اور ایک گائے بس. تو وہ ان کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی گائے کو، کیونکہ بچہ چھوٹا تھا سنبھال نہیں سکتا تھا، اور بیوی کے بھی بس کی بات نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی گائے کو جنگل میں لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی، اور کہا کہ مولا تو نے ہی اس کو پالنا ہے، اور تو نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے. میں تو تیرے پاس آ رہا ہوں، یہ میرے بچے کی امانت ہے، اور تو نے اس کو واپس سونپنی ہے جب وہ بڑا ہوگا. اور اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا. اب ان کی بیوی کو پتہ تھا، اور ان کی بیوی کو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب بیٹا جوان ہو جائے تو اس کو کہنا کہ فلاں جنگل میں جا کے گائے کو آواز دے، وہ اس کی ایک آواز پہ آ جائے گی. اب جب بچہ جوان ہو گیا تو آپ کی ماں نے آپ کو وصیت کی بات بتائی اپنے بابا کی، تو وہ جا کے جنگل میں انہوں نے بلند آواز سے گائے کو آواز دی. تو گائے اس طرح سے دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ گئی کہ جس سے کوئی اپنے مالک کے پاس آتا ہے. اب اس کی پرورش اس رب ذوالجلال نے کی تھی، اسی نے پالا تھا. نہ وہ کہیں گئی جنگل سے، نہ اس نے کھیتی کو ہل دیا، نہ پانی دیا، نہ ہل چلایا، نہ اس سے کوئی خدمت لی گئی، نہ اس کے جسم پہ کوئی داغ پڑا، نہ اس کی اسکن میں کوئی چیز تھی، اور اس کا رنگ بھی یلو تھا. ایز اٹ از وہی گائے تھی جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے. یعنی کہ اللہ والوں سے جو منسوب چیزیں ہوتی ہیں قرآن پاک ان کو بھی یاد رکھتا ہے اور ان کو بھی بیان کرتا ہے. یہاں سے ایک یہ بھی سبق ملتا ہے. تو اللہ پاک نے اس بات کو یاد رکھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں تمہیں آپ کو ایک واقعے کی خبر دیتا ہوں کہ یہ اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے. اب آپ کی والدہ نے کہا کہ اس گائے کو لے کے بازار کا ایک چکر لگا کے آؤ، تو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے پاس ایسی گائے ہیں اور ہم اس کو بیچ دیں. تو آپ نے اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کی اور بازار کا چکر لگایا. تو کچھ لڑکے ان کو ملے بازار میں جنہوں نے کہا کہ آپ مجھے گائے بیچو، مجھے چاہیے یہ گائے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کی مرضی کے بغیر یہ گائے نہیں بیچوں گا، آپ مجھے کچھ ٹائم دے کے میں اپنی والدہ سے بات کراؤں. تو انہوں نے وہ گھر آ گئے گائے لے کر. تو ماں نے پوچھا سارا دن کیا ہوا، تو انہوں نے ساری بات بتائی. ساتھ یہ بھی بتایا کہ مجھے ایک دو تین لڑکوں نے کہا تھا کہ گائے ہمیں بیچ دو، لیکن میں نے کہا میں اپنی والدہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو انہوں نے دیکھیں ماں کی کیفیت دیکھیں کہ وہ گھرانہ ہی ایسا تھا. ماں نے کہا کہ وہ لڑکے نہیں تھے، وہ فرشتے تھے. آپ ان سے پوچھیں کہ ہم گائیں کب سیل کریں اور کس کو سیل کریں. دیکھیں اللہ والوں کی شان دیکھیں، وہ گھرانہ ہی اللہ والوں کا تھا، بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھے. تو وہ اگلے دن پھر وہ چکر لگانے چلے گئے. پھر وہی لڑکے ملے تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے بتایا کہ آپ فرشتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کب سیل کریں اس کو. تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس کو گھر لے جاؤ، بس تم نے بازار کا چکر لگوانا تھا لگوا لیا. بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئیں گے، تم جتنی قیمت مانگو گے نا وہ تمہیں اتنی قیمت دینے پر تیار ہو جائیں گے، لہٰذا اب اس کو گھر لے جاؤ. یہ کہہ کر وہ لڑکے بھی غائب ہو گئے، یعنی کہ وہ فرشتے بھی چلے گئے اور وہ بھی گھر آ گئے. اب ادھر سے بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے ہر ایک سے پوچھتے پچھاتے ان بازاروں سے پوچھتے پچھاتے کہ کسی کے پاس ایسی گائے ہے. تو
تو ابھی ریسنٹلی ان کا چونکہ چکر لگا ہوا تھا بازار کا، تو لوگوں کو یاد ہو گئی تھی کہ کسی کے پاس ایسی شاندار گائے ہے کہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو فرحت ملتی ہے، سرور ملتا ہے۔ تو انہوں نے جو جو نشانیاں گائے کی پوچھی اس بازار میں جا کے، تو بازار والوں نے بتا دیا کہ اس گھر میں ایک لڑکا ہے جس کے پاس ایسی گائے ہے، اور اس سے سیم ساری نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ اب وہ لوگ ان کے پاس آئے، اور ان کی والدہ نے یعنی کہ اپنے بیٹے سے بات کی، اور ان کے بیٹے نے ان سے بات کی، اس طرح سے گائے کی قیمت ٹھہرائی۔ انہوں نے اتنی قیمت بتا دی کہ اس میں آج کے دور میں 100 گائے تو کم از کم آئی جاتی ہوں گی، کیونکہ جتنی گائے کی اسکن تھی نا، یعنی کہ گائے کی کھال ایک طرف ڈال دی اور اتنا سونا دوسری طرف ڈالا، اتنی قیمت انہوں نے گائے کی بھری۔ اور پھر اس سے بعض روایات میں ہے کہ 10 گنا قیمت پہ وہ مانے تھے، کہ اللہ والوں کی نشانی تھی اور اللہ نے اس کو بہترین قیمت پہ سیل کی، اور ان کی ساری زندگی شاندار ہو گئی اس گائے کے سیل ہونے پر۔ ادھر سے انہوں نے جا کے اس گائے کو ذبح کیا اور اس کا ٹکڑا مارا، تو ان کے چچا زخموں سے چور، بلڈ نکل رہا ہے جسم سے، ایسے ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مجھے میرے اس والے بھتیجے نے مارا۔ اس نے اتنی تگودو کی، وہی اس کی زد میں آ گیا، پھر ان کے اوپر حد جاری کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے انہوں نے ذبح کر لی، لیکن ذبح کرتے معلوم نہیں ہو رہے تھے، لگ نہیں رہا تھا یہ ذبح کر دیں گے، کیونکہ جتنا سوال کر رہے تھے کہ ہم اس سے بچ ہی جائیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن وہ بچ پا نہیں رہے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب تم نے قتل کر ڈالا، نفسن ایک شخص کو، فَدَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر تم ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگ گئے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجن، مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ظاہر کرنا، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم، جو کچھ تم تکتمون، تم چھپا رہے تھے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کتما کا لفظی مطلب ہے چھپانا، تا کا مطلب تم، واو نون، تم سارے میں۔ تو وہ خود بھی قتل کر کے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے، تم نے مارا، تم نے مارا، تم نے مارا، جس نے مارا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، اس بندے نے خود ہی اٹھ کے بتا دیا کہ مجھے اس والے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ فَقُلْنَا، بس ہم نے فرمایا، اِضْرِبُوهُ، مارو بھی بادھا، اس کے کسی ٹکڑے کو، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے، الموتیٰ، مردوں کو، ویریکم، اور تمہیں دکھائے، آیاتہ، اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ اب جب وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک قدرت کی نشانی یہاں پہ دکھا دی کہ دیکھو میں اس طرح مردے زندہ کرتا ہوں، اور کل قیامت والے دن بھی تمہیں ایسے ہی زندہ کروں گا، جیسے یہ شخص زخموں سے چور، بلڈ جاری ہے، لیکن اس نے زندہ ہو کر بتایا ہے کہ مجھے میرے چچا کے بیٹوں نے قتل کیا ہے۔ ہم رکوع سے تھوڑا سا آگے چلے گئے اس لیے تاکہ یہ واقعہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اس واقعے سے جو ہمارا عارفانہ اور معرفانہ سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بقرہ کا جو ہمارا عارفانہ معنی ہے وہ نفس ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں نفس کو ذبحوہا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، کہ ہم نے اپنی بقرہ، جس کو ہم نے کھلا پلا کے موٹا کر دیا ہے، اور ہم نے اس کی خواہشات کو مان کے اور اس کی ہر بات پوری کر کے اس کو بقرہ بنا دیا ہے، اللہ نے ہمیں اس بقرہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، کہ ہم نے اس بقرہ کو اب ختم کر دینا ہے، اپنے جسم سے نفس کو نکالنا، ہم نے اس کا قتل کرنا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات ہیں اس کا مطلب داستان گوئی نہیں ہے، قصے کہانیاں سنانا نہیں ہے، یہ تو ایک چاکلیٹ ہے بچوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں اس میں یہ بھی ہے، آئیں قرآن سیکھتے ہیں، اس میں مزیدار قرآنی واقعات بھی ہیں، لیکن ان میں ہمارے لیے درس عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ہمارے لیے اس میں رحمت بھی ہے۔ تو ہمیں اس واقعے سے سبق یہ سیکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس میں ہم نے کثرت سوال نہیں کرنا۔ ہم نے کسی بھی شخص سے، یعنی چلے گھر میں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو اتنے سوال کرتے ہیں کہ بندہ ضد چ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میں اس کے جواب دوں، بس اس کے لیے جواباً خاموشی اچھی ہے۔ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری سوالوں کا چپ رہنا صحیح نہیں ہے۔ جہاں پہ جواب دینا لازمی ہو وہاں پہ چپ رہنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ جو چیزیں اللہ سے منسوب ہوں اور اللہ والوں سے منسوب ہوں، اللہ ان کی خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کی شاندار قیمت لگاتا ہے۔
اور جو چیزیں اللہ والوں کے ہاتھ میں چلی جائیں تو بس پھر اللہ والے خود ہی ان کو سنبھال لیتے ہیں اور خود ہی ان کی شاندار اس کا فائدہ ان کو مل جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو اتنا بڑا نہیں دینا کہ وہ بقرہ بن جائے اور ہمیں کھانے کو آ جائے، بلکہ ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے، ہم نے اس کو کمزور کرنا ہے، لاغر کرنا ہے، اس کو اتنی ہی خوراک دینی ہے جتنی اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے بس، کیونکہ اگر ہم نفس کو اپنے اندر سے نکال دیں گے تو ہم فرشتہ بن جائیں گے۔ اس کے بارے میں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے اندر سے نفس کو نکال دیا اور آپ ملکوت کی مقام پر چلے گئے جہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ان کی طرف توجہ نہیں کر رہا، ورنہ روز جب وہ فرشتوں کے مقام پر جاتے تھے تو لوگ ان کی طرف توجہ کرتے تھے اور سارے فرشتے ان کے لیے تعظیم کرتے تھے، ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے فرشتوں، میں بھی تو وہی ہوں جو روز آتا ہوں، آج تم لوگ میری طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج تم ہمارے جیسے فرشتے لگ رہے ہو، ہمارے اندر بھی نفس نہیں ہے، تمہارے اندر بھی نفس نہیں ہے، ہمیں تم معزز اس لیے لگتے تھے کہ تمہارے اندر نفس تھا تو تم اتنے والے اور اتنے مرتبے والے تھے، تم نے اپنے نفس کو اتنا زیادہ کنٹرول کر رکھا تھا کہ وہ تم ہم سے بہتر تھے، لیکن آج تم ہم سے بہتر نہیں ہو کیونکہ تمہارے اندر وہ چیز نہیں تھی۔ پھر آپ واپس آئے اور آپ نے اس نفس کو کھا لیا دوبارہ، اور وہ بڑی ناگوار سی شے کے بارے میں تھا، وہ اس طرح سے انہوں نے اس کو کھایا اور دوبارہ پھر وہ نفس ان کے جسم میں گیا اور دوبارہ آپ ملکوت میں گئے تو ملکوت آپ کی تعظیم کرنے لگ گئے۔ یعنی کہ نفس کو ہم نے لاغر کرنا ہے، کمزور کرنا ہے، ہم نے اس کو ذبح کرنا ہے، لیکن ہم نے اس کو خوراک دے دے کے گائے نہیں بنا دینا۔ یہی ان واقعات سے ہمارے لیے درس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے ہماری بھی بگڑیاں بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔